یا بو جنت نظر میں اس کی ہے کیا حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا صحابہ کرام حضور کے پسینے کی خوشبو صحابیات بناتی تھی اور شادی بیاہ میں استعمال کرتی تھی ہم عشق انبرے یا بو جنت نظر میں اس کی ہے کیا حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے واللہ ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا تو شاہ ہوگا تو جانے جانا تو شاہ ہوگا تو جانے جانا ہے تیرا الکتاب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گی واللہ نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا اور میں تیرے حسن بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیرے حسن بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں پہ اترا برنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا برنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا اور عارف کڑی نے بڑی پیاری بات کی ہے ککھ سوال نہ بچری اندر تے کھنڈاوی چک مٹھیاں اے نا ساریاں او چیزاں کولوں تے گلاں سوڑے دیاں مٹھیاں برنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ روز محشر سے تو ہراساں ارے تو جن کی ہے بھئی نعت پڑھتا تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا لکھنے والے نے لکھا ہے حساب ایسے اللہ نہیں لینا لیکن ایک وہ نعت کے جو اوزان ہوتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے اس نے یہ لکھا اگر اس کو اس کا ریبل بدل کہ سب کے گناہ معاف ہونے ہیں تو حضور کے تو فیل اور کرم بھی ہونا ہے ہم سب کے اوپر تو حضور کے تو فیل نبی پاک کی رحمت کی نظر ہوگی تو انشاءاللہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر تخلیق اور حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی اور پھر قوم کی طرف آنا اور ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا اور وہ یہودی علماء ان کو لاجواب کر دینا، تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ القابات ہیں اور آپ کو کلمۃ اللہ بھی کہا گیا، اللہ کا کلمہ، مسیح بھی کہا گیا اور وجی بھی کہا گیا، مقرب بھی، صالح بھی، مہدر قبولیت میں متکلم یعنی کلام کرنے والا۔ تو سورہ آل عمران 3 پارہ آیت کریمہ یہ ہے 45 اور 46۔ فرمایا قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلہ من الصالحین۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ مریم یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوگا اور وجی ہوگا۔ وجی کا معنی خوبصورت کے آتے ہیں، دنیا و آخرت میں قرب والا، لوگوں سے باتیں کرنے والا، پالنے اور پکی عمر میں اور خاصوں میں سے ہو جائے گا۔ تو کلمہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں سوائے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، سب ماں باپ کی وجہ سے ان کی دنیا میں پیدائش ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے کلمہ کن سے تخلیق ہوئے اور یہ عرض کر چکا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، رب جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بچپن میں شیر خارگی کی حالت میں کلام کیا، اس لیے آپ کو کلمہ کہہ دیا گیا۔ اور کلمہ جو ہے نا، لفظ کلمہ اگر اس کے اندر غور و فکر کرے تو اس سے بہت سارے معنی نکلتے ہیں، بہت سارے معنی، اور حقائق کا پیدا دیتا ہے۔ اگر کلمے کی بات کی جائے تو اس کی وضاحت کے اندر لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن کلمے کی حقیقت تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہ رہا۔ اس لیے کہ آپ جس طرح کلمے کے معنی اور اس سے حقائق کا پیدا ملتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام حقائق اور اسرار الہیہ کی رہنمائی فرماتے رہے زندگی بھر، اور اس لیے آپ کو کلمہ کہا گیا۔ اس لحاظ سے آپ کا نام کلمہ رکھا۔ بہت سارے انسان ہیں ان کے نام رکھے جاتے ہیں، اس کا نام آپ فضل اللہ رکھتے تھے، جیسے انسان اصل میں کیا ہے؟ انسان کا نام کیا ہے؟ فضل اللہ، اللہ کا فضل، انسان اللہ کا فضل ہے۔ اور بعد لطف اللہ بھی رکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کا نام کلمہ رکھا گیا اور آپ کو مسیح بھی کہا گیا۔ مسیح اگر اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، اگر بمعنی مسیح پر وزن فاعل لے تو فاعل جو ہے کبھی فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، فاعل فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ نے یہ کرامت اور نشان عطا کی تھی، معجزات عطا کیے تھے کہ آپ بیمار کو ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ اسے شفا دیتا تھا، اللہ اسے شفا دیتا تھا۔ کسی مرض کے اندر مبتلا جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کے سامنے آتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہاتھ کو نشان یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا تھا، ہاتھ لگاتے تو ان کی بیماریاں چلی جاتی۔ اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح کا معنی مسح سے بھی
نہیں ہے، لیکن یہاں کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا، نبیوں کو بینا کر دیا، فرمایا برس والے اور کوڑی والوں کو شفا دی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے تو بیماروں کو شفا دی، نبی پاک کے اشارے سے خود لوگ مسیحا بن گئے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو حضور علیہ السلام ایک تو یہ فرماتے توجہ کہ ہر انسان کے ساتھ ایک اس کا ہمزاد یعنی جن پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ جن۔ نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، وہ مجھے خیر اور نیکی کی طرف بھی بلاتا ہے اور اسی کا مشورہ دیتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو شیطان نے کوشش کی، وہ بچہ جب چیختا ہے نا بچپن میں تو شیطان اسے چھوتا ہے، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے کہیں بھی پیدا ہوتا ہے، ہاں آگے وہ بات کی بات ہے کہ چاہے وہ کافر کے گھر پیدا ہو چاہے مسلمان کے گھر پیدا ہو، کہیں بھی پیدا ہو، جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں وقال ابواہ یحفظانی او ینصرانی او یمجسانی او یشرکانی، اس کے ماں باپ چاہے اسے یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، چاہے مشرک بنا دے اور چاہے عاشق رسول بنا دے، یہ دونوں کے اوپر منحصر ہے۔ فرمایا کہ شیطان آگے بڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھونے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جلدی کرو، شیطان میرے نبی میرے کلمے عیسیٰ روح اللہ کے قریب بھی جانے نہ پائے۔ تو حضرت جبریل آگے بڑھے، پر مارا، ایک حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مس کیا تاکہ اس کی برکات ظاہر ہو جائے اور شیطان قریب نہ آ سکے، دوسرا جو مارا ہاتھ تو وادی عدن میں جا شیطان کو پھینک دیا۔ تو اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کو آپ کے ساتھ مس کیا۔ اور حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو شیطان آپ کے بھی قریب آنا چاہا، تو اللہ نے حکم دیا جبریل دیکھو یہ کوشش کر رہا ہے، خبردار میرے نبی کے قریب ہونے نہ پائے۔ اس لیے شیطان نہ تو عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے قریب آیا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نہ حضور کے قریب آیا، بلکہ یہ جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ان کے لیے انعام دے فکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے دل کو 3 مرتبہ چیرا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ ایک تو حالت طفولیت میں چیرا گیا، پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان کرنا تھا تب چیرا گیا، اور تیسری مرتبہ جب آپ کو معراج ہوئی تو اس وقت گئی۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک میں نے اس جو دل چیرا گیا آخری عمر تک محسوس کی ہے، اور جبریل اور دوسرے فرشتوں کے ساتھ آئے، میرے دل کو چیرا، اشارہ کیا انگلی سے، اور خون کا جو دھبا تھا اس کو نکال دیا۔
کا ہم نے جو ہر انسان کے دل میں حصہ شیطانی ہے، وہ ایک حصہ شیطانی کہلاتا ہے، اب ہم نے وہ رکھا ہی نہیں اپنے نبی کے دل کے اندر کہ یہاں جو خیال بھی آتے ہیں وہ خیر کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، شر کے اوپر مبنی نہیں ہوتے۔ ہمیں تو نہیں یہ خیال یہ وسوسے سے آتے ہیں، اللہ کے نبی کا دل بھی پاک ہے، کبھی تو فرماتے ہیں عدم نشرہ لک صدرک، اے حبیب ہم نے تیرا سینہ نہ کھول دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سر سے محفوظ رکھا، حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ ایک وجہ مسیح کہنے کی آپ کو اور ہے، جب آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو آپ کے سر کے بالوں کو تیل لگا ہوا تھا، عام بچوں کی طرح جیسے بچوں کو تیل لگانا پڑتا ہے، ان کو تیل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور صبح جب اٹھتے تھے حضرت تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا۔ بچے اٹھتے آنکھوں میں گندا مواد ہوتا ہے، چہرہ دھویا جاتا ہے، ان کی بھی یہی شان تھی۔ سرکار دو عالم فرمایا کہ جب صبح نبی پاک جلوہ فرما ہوتے اٹھتے تو حضور کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہوتی تھی اور سر پہ تیل لگا ہوا ہوتا تھا، بلکہ اللہ نے ایک سرمئی میں روح کو ایسا لگا دیا کہ آنکھوں میں سرمے کے ڈورے نظر آتے تھے۔ اللہ نے بے مثل و بے مثال فرمایا حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجیب بھی فرمایا، آپ صاحب مرتبہ اور شرافت ہے، صاحب قدر و منزلت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مکرم و مقرب، فرمایا کہ یہ میرا نبی مقرب بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مقرب فرمایا کہ ان فرشتوں کے سامنے ان کی عظیم تعریف کی ہے، تو فرشتوں نے بھی ان کی عظمت و شان کو مانتے ہوئے سرے تسلیم خم کیا۔ پھر میرے اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے، بچپن میں کلام کرے گا اور بڑھاپے میں کلام کرے گا، یعنی جوانی یا کہولت کی عمر میں۔ یہ کہولت جو ہے نا، یہ تقریباً 30 سے 40 سال کی جو عمر ہے، اس کے درمیان اس کو عالم کہولت کہتے ہیں۔ جبکہ 33 سال میں آپ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے تھے، تو 30 سے 40 سال کی عمر کو عالم کہولت کہتے ہیں، کیونکہ انبیاء بھی جب 40 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ مسیح ابن مریم فرمایا کہ حضرت مریم کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اس کا کلمہ کہ مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، ان میں سے ایک روح، کہ آپ کو روح القدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کی روح سے یعنی بھوک سے آپ دنیا میں جلوہ فرمائے، اور ایک آیت میں ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پاک روح سے ہم نے اس کی مدد کی۔ یہ تو آپ کا کلمہ، آپ کا مسیح ہونا، آپ کا مقرب ہونا، آپ کا وجی ہونا، آپ کا کلمہ ہونا اور مسیح ہونا بیان کیا۔ اب جو اللہ نے آپ کو معجزات دیے ہیں اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں تاکہ اس سے بھی پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کیا تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ آیت نمبر ہے 49 سورہ آل عمران۔ اور میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا، اور جتنے انبیاء ہیں اس میں زیادہ تر انبیاء اللہ کی طرف سے نشانی لائے۔ نشانی سے مراد کیا ہے؟ معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دی، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، حتیٰ کہ زیادہ سے زیادہ 13 معجزے اللہ نے نبیوں کو عطا کیے۔ واحد وقت ایک نبی سے 13 معجزوں کا بھی اظہار ہوا ہے،
معجزات کی بھی علماء نے تحقیق کی. مفسرین ایسے نہیں چھوڑتے، وہ تحقیقیں کرتے ہیں انبیاء کی زندگی کے اوپر، اور تحقیق کر کے انہیں بتایا کہ تمام انبیاء کی معجزوں کی اوسط نکالی جائے تو یہ 7 لاکھ بنتی ہے. 7 لاکھ معجزے. اور فرمایا تمام انبیاء کے معجزات ایک طرف، سرکار دو عالم کے معجزات ایک طرف. فرمایا کہ اللہ نے حضور کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سراپائے معجزہ بنا دیا. اگر اس طرف چلا گیا تو بات دور کی. عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع چل رہا ہے. فرمایا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے، میرا مصطفیٰ معجزہ بن کے آیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا نبی کی ولادت بھی معجزہ، نبی کی جوانی بھی معجزہ، نبی کا بچپن بھی معجزہ، نبی کا بڑھاپا بھی معجزہ. فرمایا نبی کا معراج کرنا بھی معجزہ، حضرت عائشہ سے نکاح کرنا بھی معجزہ. فرمایا مکہ و مدینہ کی زمین پہ چلنا بھی معجزہ، آسمان سدرا کی بلندیوں پہ جانا بھی معجزہ. میرے آقا کا اتنے ہی جامعات طے کر کے واپس آ جانا، اللہ سے ہم کلام ہونا، 90,000 کلمات لے کے آ جانا، رب کا دیدار کر کے آ جانا. فرمایا بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، فرمایا کہ پانی بھی گرم ہے. حضور چلے بھی گئے، نبی پاک جا کر تشریف بھی لے آئے. یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے. فرمایا اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. فرمایا نبی پاک کو اللہ نے تمام انبیاء کے کمالات عطا کیے، تمام انبیاء کا تقویٰ عطا کیا، تمام انبیاء کا زہد عطا کیا، تمام انبیاء کی طہارت عطا کی. فرمایا کہ تمام انبیاء نے بے حضور کے خصائص و عادت و اطوار کے سامنے سرے تسلیم خم کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل لے کے آیا ہوں. اور دلیل کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے حق درم بھی ہوتے ہیں. ہر دور میں منافق بھی ہے، مخلص بھی ہے، محب بھی ہے، دشمن بھی ہے. جس آدمی کے دشمن نہیں ہوتے نا، مخالف نہیں ہوتے، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں وہ شخص منافق ہے. کیونکہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا، اس کے دشمن ضرور ہوں گے. ایسی آپ انبیاء کی ہسٹریاں پڑھیں کہ انبیاء سے یہود و نصارہ نے وہ دشمنیاں لی ہیں، وہ عداوتیں، وہ مخالفتیں کی ہیں کہ ان بدبختوں نے 70,000 انبیاء کو ناحق شہید بھی کر دیا گیا. تو اللہ والے ہر دور میں ستائے گئے. کوئی دل پہ کسی کے بوجھ آئے، یار میں تو بڑا نیک کام کرتا ہوں، دین کی تبلیغ کرتا ہوں، لوگ پھر بھی میری مخالفت کرتے ہیں اور دشمنیاں لیتے ہیں. آپ فکر نہ کر، حضور فرماتے ہیں اگر تیرے اوپر ایسا معاملہ آ جائے تو میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کر، تیری تکلیفیں آسان ہو جائیں. یہ نبی پاک کا فرمان ہے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا پرندے کی طرح مورت بناتا ہوں، تمہارے لیے مٹی میں سے ایک مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ فوراً زندہ ہو جاتی ہے. یہ میں جو کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ نے مجھے یہ طاقتیں دی ہے. تو ہم یہی تو بات کرتے ہیں کہ اولیاء کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ نے انہیں طاقتیں دی ہیں، حاجت روائی کی. انبیاء کو اس لیے پکارتے ہیں اللہ نے انہیں طاقت دی، حاجت روائی کی. مرسلین کے پاس اس لیے استغاثے پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں طاقتیں دی ہیں. میری بات نہ بھی مانو، اللہ کے قرآن کو کیا کرو گے؟ ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ فرمایا کہ یہ تخلیق کا معاملہ تو رب کا ہے. رب نے جانور پیدا کیے، انسان پیدا کیے، جنات پیدا کیے، فرشتوں کی تخلیق کی ہے. یہ تو رب کا کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے بناتا ہوں اور پھونک مارتا ہوں. تو تم بھی کوئی مٹی کے لے کے وہ مارو تو زندہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ نہ تمہاری زبان میں وہ طاقت ہے، نہ تمہاری آنکھ میں وہ تاثیر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء اور امت کے اندر فرق ہوتا ہے، عام بندہ اور نبی کے
چھوٹی سی، اور لڑکوں کو کہا میں تمہارے لیے کوئی پرندہ بنا دوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ بنا سکتے ہیں؟ کہا بے شک میں بنا سکتا ہوں۔ آپ نے نا مٹی کو کے نا، تو جس طرح اللہ نے آپ کو ہمت و طاقت اور علم دیا تھا اس کے مطابق آپ نے اس کو بنایا، بنا کے نا، اور پھر آپ نے اس کو سکھایا، اور سکھا کے پھر حضرت نے اس کے اندر پھونک ماری۔ جب پھونک ماری تو وہ چمگادڑ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ چمگادڑ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہے چمگادڑ، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ چمگادڑ کے دانت اور داڑھیں بھی ہیں، اور اسے حیض بھی آتا ہے، اور اس طرح اس کے تھنوں سے دودھ بھی آتا ہے۔ انسانوں کی طرح یہ ہستی بھی ہے، اور دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو دو ٹائم ہی نظر آتا ہے۔ ایک تو مغرب کے بعد جب روشنی ہو تو اسے نظر آتا ہے، آپ نے دیکھا اکثر اڑتی ہوئی، اور غیر علاقوں کے اندر اور دیہاتوں کے اندر، اور پھر صبح فجر کے بعد جو روشنی تھوڑی تھوڑی پھیلتی ہے تو اس وقت اسے نظر آتا ہے۔ دن میں سورج بھی ہوتا ہے پھر بھی اس کو نظر نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک فرق رکھا گیا کہ رب کی اور بندے کی تخلیق کے اندر فرق رہے۔ بندے کا کمال کچھ اور ہے، رب کی کاریگری کچھ اور ہے۔ اور فرمایا میں تمہارے لیے بناتا ہوں یہ مٹی سے پرندے، اور فرمایا میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندے، سفید داغ والوں کو میں شفا دیتا ہوں، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں ان کی بھی خبر دیتا ہوں جو تم گھروں میں کھا کے آتے ہو، جو چھپا کے آتے ہو۔ آپ کو تو پتہ کہ فلاں کے گھر میں کیا بنا ہے، کہہ سکتا ہے کوئی دوا؟ آپ بتا دیں اگر کوئی خوشبو آ جائے پھر آپ سن کے بھی آج گوشت بن رہا ہے یا چاول بن رہے ہیں۔ لیکن یہ تو اب آپ بیٹھے ہوئے عثمانیہ محلے میں، ہمارے حبیب بھائی بیٹھے اور بولے بھائی امجد بھائی کے ہاں فلاں چیز بن رہی ہے، تو بتائیں گے تو پتا چلے گا، ورنہ غیر کا علم اس بندے کے پاس تو نہیں ہے۔ یہ آپس میں ہم جو قیاس کرے بندوں کے تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نبیوں پہ قیاس نہ کیا کرو۔ اس لیے یہ گستاخی اور بے ادبی ہے، منہ بھر کے جو لوگ بول دیتے ہیں کہ انبیاء کو کچھ خبر نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو یاد رکھو اللہ کا قرآن تمہیں یہی سبق تو دے رہا ہے، اسی سے بیدار کر رہا ہے، تمہارے اندر وہ ذوق نمو پیدا کر رہا ہے، وہ شعور، وہ روشنی، وہ آگاہی تمہیں دے رہا ہے۔ وہ لوگوں میرے نبیوں کو اپنے جیسا قیاس نہ کرنا۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام، اب بچے جو ہے نا وہ جب آپ کے پاس آتے تو آپ فرماتے تیری ماں نے آج یہ پکایا، تو وہ جا کے بچے ماں سے طلب کرتے، ماں کہتی کچھ بھی نہیں ہے، وہ چھپا دیتی، تو پھر جاتے حضرت آپ نے بولا یہ پکایا، ماں کہتی کچھ بھی نہیں ہے، کہا فلاں جگہ رکھا ہوا ہے چاٹی کے اندر جا کے نکال لو۔ وہ بچے وہاں سے جا کے نکال لیتے تھے اور کھا لیتے تھے، تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے، اور اسی بنا کے اوپر بہت سارے لوگوں نے آپ کی دشمنی کی، کیونکہ آپ ان کو بے نقاب کرتے تھے اور وہ جھوٹ بولتے تھے۔ فرمایا کہ جو گھروں میں جمع کرتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح نبی پاک کو اللہ نے یہ علم دیا، بلکہ حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپ فرماتے ہیں جو میں تمہارے ظاہر اور باطن کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے شیشے کی بوتل کے اندر پانی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ ان کے کرامات پر حق ہے، ہمارا ایمان ہے، جنہوں نے روحانیت کا مزہ چکھا ہے نا وہ تو اس حقیقت کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اور جن کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ اپنی حماقت کی وجہ سے اور پردوں کی وجہ سے انکار کر بیٹھتے ہیں، لیکن جب حقیقت آشکارا ہوگی قیامت کے دن پھر ہاتھ پہنچانے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیے۔ 4 مردوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک کا نام تھا آزر، عین سے آ پھر سے پھر رے، آزر، تو یہ آپ کا بڑا پیارا دوست تھا، آزر فوت ہو گیا، اور آزر کی